الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اول الدین معرفت الجبار. محترم اور معزز سامعین و ناظرین، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذات ہدیت نے، اس کریم اللہ نے ہمیں ماہ مبارک رمضان نصیب کیا. یہ مہینہ بڑی عظمتوں والا، برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ ہے. یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ معافی کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت اس مبارک مہینہ میں توبہ کے دروازے کھول دیتا ہے، خود اپنے بندوں کو دعوت دیتا ہے. ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے والا؟ حل من سائل حل من مستغفر، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا؟ اس مبارک مہینہ میں جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ اس میں نیکیاں بھی بندے کی کئی گنا کر دیتا ہے. ایک نیکی کا اجر کئی گنا کر کے عطا کرتا ہے. ان نیکیاں چونکہ ہم حاصل کرنا چاہتے تھے، طے یہ ہوا دوستوں کے ساتھ کہ اگرچہ لاک ڈاؤن کا دور ہے اور مسجدوں سے ہم دور ہو گئے ہیں، اللہ کے گھر میں وہ اجتماعی دعائیں، وہ اجتماعی عبادات معروضی حالات کی وجہ سے نہیں ہو رہی. کوشش کی کہ اس نیکی کے راستے کو بند نہ کیا جائے، اور یہ طے ہوا کہ اس مبارک مہینہ میں دروس کا سلسلہ جاری رکھا جائے، تاکہ وہ لوگ جو مساجد میں نہیں آ رہے، گھروں میں بیٹھے ہیں، ان تک یہ آواز نیکی کی پہنچتی رہے اور یہ نیکی کا سلسلہ جاری رہے. نیکیوں میں ایک عظیم نیکی ہوتی ہے علمی محفل سجانا. علم کی محفل میں بیٹھنا، علم کی محفل میں جانا، علمی محفل میں سجانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا ایک مرتبہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ایک طرف شہید کا جنازہ ہو اور ایک طرف علم کی محفل ہو، یا رسول اللہ آپ کہاں جائیں گے؟ آپ کس میں شرکت کریں گے؟ شہید کے جنازے میں جائیں گے یا علمی محفل میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اگر وہ جنازہ عام جنازہ نہ ہو، شہید کا جنازہ ہو، اور شہید بھی شہداء بدر و احد میں سے ہو، ایک نہیں 1000 جنازہ شہید کا ہو،
اس جنازے میں جانے سے بہتر سمجھتا ہوں علم کی محفل میں جانے سے۔ تو یہ کوشش کی ہم نے کہ یہ سلسلہ علمی گفتگو اور یہ سلسلہ جاری ہوتا کہ ہم اس مبارک مہینہ میں یہ فیض ہمیں بھی حاصل رہے، اور اس کا آن لائن آغاز آج ہوا ہے، اور اس میں پہلے دنوں میں انشاءاللہ عقائد کے حوالے سے آپ محترم اور معزز سامعین اور ناظرین سے مخاطب ہوں گے۔ جتنے علوم اس دنیا میں مروج ہیں ان میں اہم ترین دو علم ہیں، ایک کو علم الابدان کہتے ہیں، ایک کو علم الادیان کہتے ہیں، بدنوں کا علم، میڈیکل کا علم، اور ایک دین کا علم۔ تمام علوم سے یہ دو علوم افضل اور اشرف ہے، اور پھر جو علوم دینیہ ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہے، بہت سارے علوم دینیہ جنہیں ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے، اگرچہ یہ تقسیم بھی ایک عجیب ہے، ہر وہ علم جو انسان کے فائدے کے لیے ہوتا ہے وہ دینی علم بھی ہوتا ہے، جس میں انسان کا فائدہ ہو وہ علم دین ہوتا ہے۔ بہرحال جو مروج ہے ان علوم میں علم کلام کو دوسرے علوم پر فضیلت ہے، اس لیے کہ کسی بھی علم کی فضیلت کا معیار اس کا موضوع ہوتا ہے، ہر علم کا الگ موضوع ہوتا ہے، اور اس موضوع کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے اس علم میں، اس موضوع کی عظمت کے ساتھ اس علم کو عظمت ملتی ہے۔ جیسے مثلاً علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہوتا ہے، علم صرف کا موضوع صیغہ ہوتا ہے، علم فقہ کا موضوع افعال مکلفین ہوتا ہے، اسی طرح اس علم کلام کا موضوع اللہ رب العزت کی ذات وما یتعلق بہ، اللہ کی ذات اس کا موضوع اور اس کے ساتھ جو متعلقات امور ہیں وہ اس کا موضوع ہوتے ہیں۔ چونکہ اس کا موضوع ذات خداوندی ہے، اس لیے موضوع کی عظمت کی وجہ سے علم بھی تمام علوم سے اشرف اور افضل ہوتا ہے۔ چنانچہ ائمہ ہدی علیہ السلام کی نظر میں وہ علماء کرام جن کا تعلق علم کلام سے ہوتا ہے، وہ علماء جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، توحید کے سبق پڑھاتے ہیں، مختلف ادیان جو اسلام کے مقابل میں ہیں ان کے سامنے دین کا دفاع کرتے ہیں، ائمہ کی نظر میں ان علماء کا بہت مقام جو علم کلام سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ان علماء کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، دین کا دفاع کرتے ہیں، دین کی حقانیت کا دفاع کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں امام کے علماء و شیعتنا مرابطون فی الصغر الذی یلی ابلیس و عفاریتہ، یہ عفاریت ہمارے شیعہ علماء ان سرحدوں پر بیٹھے ہیں جو سرحدیں شیطان اور شیطان کے ساتھیوں کے بالکل نزدیک، ہمارے شیعہ علماء ان سرحدوں پہ بیٹھتے تھے
کرتے کیا ہیں؟ یمنعونہم عن الخروج علی ضعفاء شیعتنا، شیطان ابلیس اور اس کے کارندوں کو ضعیف اور کمزور شیعوں پر حملہ کرنے سے روکتے ہیں، ان کا دفاع کرتے ہیں اور انہیں حملہ آور نہیں ہونے دیتے۔ وَعَنْ أَنْ يُسَلَّطَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ وَشِيعَتُهُ النَّوَاسِبُ، اور اس ابلیس کو، ابلیس کے پیروکار ناصبیوں کو ہمارے شیعوں پر مسلط ہونے سے روکتے ہیں۔ یہ علماء ہمارے شیعہ، اور ان کی عزت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ فرمایا الا فمن انتسب لذلك من شیعتنا کان افضل ممن جاهد الروم وترك الف مرہ۔ یہ علماء جو اسلام کی سرحدوں پہ بیٹھ کر شیطانی حملوں کا جواب دیتے ہیں، اپنے شیعوں پر ان ناسبیوں کو یا شیطانوں کو مسلط ہونے سے روکتے ہیں، شیعوں کا دفاع کرتے ہیں عقیدے کے اعتبار سے، یہ وہ ہیں، فرمایا یہ ان مجاہدوں سے ہزار ہزار گنا بہتر ہیں جو مجاہد روم اور ترک کے مقابل میں جہاد کر رہے ہیں۔ ان مجاہدوں سے یہ علماء افضل ہیں۔ کیوں؟ دلیل میں فرمایا لِأَنَّهُ يَدْفَعُ عَنْ أَدْيَانِ الْمُحِبِّينَ وَذَلِكَ يَدْفَعُ عَنْ أَبْدَانِهِمْ، اس لیے کہ وہ جو روم کے مقابل میں جہاد کر رہے ہیں، وہ جو ترکوں کے ساتھ لڑ کے دین مبین اسلام کا دفاع کر رہے ہیں، وہ ان لوگوں کے بدنوں کی حفاظت کا سبب بنتے ہیں، جبکہ جو اسلام کی سرحدوں پہ بیٹھ کر شیطانی حملوں سے لوگوں کے عقیدے بچاتے ہیں، یہ ان کے دین کے محافظ ہوتے ہیں۔ بدنوں کی حفاظت اور ہے اور دین کی حفاظت اور ہے، اس لیے ان کا بہت بڑا مقام۔ لہذا ہماری گفتگو جو ہے وہ انشاءاللہ اس حوالے سے عقیدوں کے بارے میں ہوگی، تاکہ ہم اپنے سامعین اور ناظرین کو بتا سکیں۔ ان دنوں میں کوشش کریں گے ہم کہ شیعوں کے عقائد ہیں کیا۔ پورے کا پورا دین دو چیزوں پر مشتمل، دو حصے ہیں دین، ایک کو اصول دین کے، ایک کو فروع دین۔ جنہیں ہم اصول دین کہتے ہیں نا وہ عقیدہ ہوتا ہے، اور جنہیں ہم فروعات دین کہتے ہیں وہ عمل ہوتا ہے۔ عقیدہ مقدم ہے عمل سے، عقیدہ پہلے ہوتا ہے، عمل بعد میں۔ یہ جتنے ہم اعمال کرتے ہیں دراصل یہ اس عقیدے کا پرتو ہوتے ہیں، اس عقیدے کا اظہار ہوتے ہیں۔ ایک مقولہ ہے کہ برتن سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر ہوتا ہے۔ برتن کے اندر دودھ رکھا ہے تو آپ گلاس میں جو ڈالیں گے تو دودھ ہی آئے، پانی ہے تو پانی ہے، شربت ہے تو شربت ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ برتن کے اندر، جگ کے اندر دودھ ہو اور جب آپ گلاس میں ڈالنا چاہیں تو وہ شربت ہو جائے، تو نہیں ہوتا۔ عقیدے کا تعلق بھی انسان کے قلب کے ساتھ ہوتا ہے۔ عقیدے کا تعلق زبان سے نہیں ہوتا، عقیدے کا تعلق کانوں سے نہیں ہوتا۔ جو کچھ میں کہہ رہا ہوتا ہوں وہ عقیدہ نہیں ہوتا، عقیدہ کا زبان سے اظہار ہوتا ہے۔ عقیدہ ہمیشہ دل میں ہوتا ہے، دل، جو فکر، جو سوچ انسان کے دل میں بیٹھ جائے اور انسان اس سے وابستہ ہو جائے، اسے عقیدہ کہتے ہیں۔ چنانچہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ
ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ بڑی مشہور جملہ ہے میرے ایمان. تو آپ نے فرمایا ایمان تصدیق بالجنان. سب سے پہلے مرحلہ دل کے ساتھ کسی شے کی تصدیق کرنا، یہ ایمان. دل کے ساتھ تصدیق، پھر اقرار باللسان وعمل بالارکان. دل کے ساتھ تصدیق کرتا اور زبان سے اقرار کرے، اور صرف اقرار پہ بات ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ عمل بالارکان، اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ اس پہ عمل بھی کرنا ہو، یہ ایمان. تو آپ نے دیکھا اس میں دونوں حصے آ گئے، عقیدہ بھی ہے اور عمل بھی. دل میں جو بات ہے وہ عقیدہ ہے، اور جو عمل بالارکان ہے وہ فروعات دین ہے. یہ دونوں ملیں گے تو ایمان بنے. ایمان اور عقیدہ بہت ضروری ہے. اللہ نے انسان کو دو چیزوں سے مرکب کیا، ایک جسم ایک روح. جسم کو غذا کی ضرورت ہوتی، بغیر غذا کے جسم قائم نہیں رہ سکتے. غذا نہ ملے بدن مضمحل ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ جسم ختم ہو جاتا ہے جسے غذا نہیں ملتی. آیا ہر شے بدن کی غذا بن سکتی ہے؟ نہیں. غذا ایک شہر میں زہر ملا ہوا ہے، وہ زہر تو بدن کی غذا نہیں بنے بلکہ وہ بدن کو تباہ کر دے، برباد کر دے گا. زہر کھا تو لیں گے آپ، لیکن وہ بدن کے لیے مضر ہے، جان کے لیے مضر ہے. جیسے بدن کے لیے غذا کی ضرورت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ غذا طیبات ہونے چاہیے، صحیح ہونے چاہیے. اسی طرح دین کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے. دین پر ایمان اور عقیدہ رکھنا ضروری ہے، لیکن ہر شے عقیدہ نہیں بن جائے گی، جیسے ہر شے غذا نہیں بنتی. جیسے گندی غذا، غلط غذا بدن کو خراب کرتی ہے، اسی طرح غلط عقیدہ اور غلط ایمان بندے کے دین کو تباہ کر دیتا. لہذا جس طرح بدن کے لیے غذا صحیح ہونی چاہیے جو اس کی نشو و نما کا باعث بنتی ہے، تو دین کے لیے صحیح عقیدہ اور صحیح ایمان کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے. معیار کیا ہے ایمان اور صحیح ایمان اور صحیح عقیدے؟ جو بات جو کہ آج کل ہمارے یہاں بڑی رسم بنی ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا عقیدہ. میرا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ بندے کا عقیدہ نہیں ہوتا، مکتب کا عقیدہ ہوتا. اسلام کیا عقیدہ دیتا ہے، دین ہمیں کیا عقیدہ دیتا ہے. بندہ عقیدے میں یوں آزاد نہیں ہے، جو مرضی ہے جو مرضی عقیدہ بنا لے تو ایسے ہی ہوگا جیسے بدن کے لیے زہر کھانے کا نتیجہ بدن برباد ہو جائے. عقیدے بنا لے، اپنی مرضی کے عقیدے بنا لے تو دین برباد. چنانچہ اللہ نے یہ دین سمجھانے کے لیے بڑا منظم سسٹم بنایا. اللہ نے 1,24,000 نبی بھیجے اور اللہ نے ساروں کو معصوم بنا دیا. اللہ نے ہمیں نبوت، ختم نبوت کے بعد اللہ نے ہمیں امامت عطا فرمائی. اللہ نے سارے اماموں کو معصوم بنا دیا. اللہ نے کتابیں بھیجی دین سکھانے کے لیے. لوگ آزاد نہیں ہے یوں بندہ جو مرضی ہے. میرا عقیدہ یہ ہے بھائی، دین کے بعد میں وہ عقیدہ صحیح ہوتا ہے جس کی بنیاد وحی الہی پر ہو. وہ عقیدہ ہے. قرآن اس کی تعین کرے، انبیاء کرام
سید الانبیاء ائمہ ہدی علیہ السلام جس عقیدے کی تعریف کریں، عقل سلیم جس کی تعریف کرے، وہ عقیدہ ہوتا ہے، وہ صحیح عقیدہ ہے۔ بندے کا عقیدہ ہے عقل سلیم ہی اس کی تعریف نہیں کرے، میرا عقیدہ ہے اور قرآن اس کی تعریف نہیں کرے۔ بندے کا عقیدہ ہے اور سید الانبیاء کا فرمان اس کی تعریف نہیں کرے، عقیدہ بنائے پھرتا ہے اور ائمہ ہدی علیہ السلام کے فرامین اس کی تعریف نہیں کرتے، یہ عقیدہ نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ صحیح عقیدے کی بنیاد یا اللہ کا قرآن ہونا چاہیے یا ائمہ ہدی علیہ السلام کے فرامین ہونے چاہیے۔ اس کی روشنی میں جو عقیدہ ہوگا وہ صحیح عقیدہ۔ چنانچہ اور یہ بھی یہاں وضاحت کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جب ہم سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ ہدی علیہ السلام کے فرامین سے استفادہ کریں گے تو ضروری ہے کہ عقیدے کے بعد میں ان روایات سے اور ان احادیث سے استفادہ کیا جائے جو متواترات سے ہوں، نہ خبر واحد۔ ظن کافی نہیں ہوتا عقیدے میں، عقیدے میں یقین ہوتا ہے، یقین 100% وہ قابل قبول ہے، اس سے کم عقیدہ قابل قبول نہیں ہے۔ مجھے گمان ہے کہ اللہ ہے، کافی نہیں ہے۔ گمان ہے کہ اللہ کے نبی ہیں سید الانبیاء، گمان ہے کہ حضرت علی علیہ السلام خلیفہ ہیں پیغمبر کے، گمان کافی نہیں ہے، عقیدے میں یقین ہے، یقین۔ لہذا جب ہم عقائد کی بحث میں وارد ہوں گے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسی دلیلیں قائم کریں جو دلیلیں یقینیات پر مبنی ہو۔ ظن کافی نہیں ہے عقیدے کے لیے۔ اب چونکہ عقائد کی ایک لمبی فہرست، ماننا، اور اس میں بھی بڑی قرآن نے مختلف آیاتوں کے ذریعے سے واضح کیا ہے کہ کس کس سے کس کس کو ماننا ہے۔ آمنوا باللہ وبرسولہ وکتبہ وملائکتہ وانبیائہ، اللہ نے بڑی لمبی فہرست دی ہے۔ اللہ کو مانو، رسولوں کو مانو، کتابوں کو مانو، فرشتوں کو مانو، قیامت کو مانو، مانو۔ اس میں بھی اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی۔ سارے لفظوں میں کہوں گا ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، پہلے اللہ کو مانو اور پھر اللہ جنہیں منوائے انہیں مانو۔ سب سے پہلے اللہ کو مانو، یہاں سے دین شروع ہوتا ہے۔ جو حدیث سب سے پہلے میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اول الدین معرفت الجبار۔ سید الانبیاء امیر المومنین فرماتے ہیں اول الدین معرفتو، یہاں سے آغاز، دین کی ابتدا، دین کا پہلا سبق، اس دین کی عمارت کی پہلی سیڑھی، پہلی اینٹ، بنیاد اپنے رب کی معرفت۔ اور یہ بہت حساس، خشت اول چون حد مہمار کچ تا سریا میرود دیوار کچ، بہت حساسیت ہے۔ عقیدہ توحید اتنا مضبوط ہو کہ پھر اس پر ساری عمارت صحیح قائم ہو سکے۔ اس لیے کہ اگر پہلی اینٹ ٹیڑھی ہو گئی تو ساری دیوار سوریہ تک چلی گئی، ٹیڑھی ہوگی، سیدھی نہیں ہوگی۔ لہذا بنیاد ہے عقیدوں کی فہرست میں سب سے پہلے اللہ۔ اب جب علم کلام میں اللہ کے بارے میں بحث ہوتی ہے تو دو بحثیں ہوتی ہیں۔
ایک اللہ کا وجود ثابت کرنا، اللہ ہے، اور دوسری بات کرنا کہ اللہ ایک، جو اللہ کے وجود کی بحث ہے یہ خالصتاً فطری، چنانچہ قرآن مجید نے، انبیاء کرام علیہ السلام نے بندوں سے اللہ کے وجود منوانے پر اتنا زور نہیں دیا، چونکہ یہ فطری تھی، لوگ مانتے تھے، جانتے تھے، چونکہ یہ بدیہی ہے، بدیہی، بہت بدیہی۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ معلول بغیر علت کے نہیں ہوتے، ہر بندہ جانتا ہے اثر بغیر مؤثر کے نہیں ہوتے، ہر بندہ جانتا ہے یہ اتنی بڑی عمارت بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی، ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ دنیا بغیر اسباب کے نہیں ہے، تو کوئی مسبب الاسباب بھی ہونا ہے۔ چونکہ یہ بات بدیہی تھی، واضح تھی، اس لیے قرآن مجید میں بہت کم بحث کی گئی اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے، حتیٰ اس دور کے مشرک لوگ، بڑے بڑے مشرک، وہ بھی اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، میرے حبیب وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، میرے حبیب اگر آپ ان مشرکوں سے پوچھیں نا کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو وہ کہیں گے اللہ، یقیناً اللہ، یعنی وہ جانتے تھے، مانتے تھے کہ اس کا بنانے والا اللہ ہے، اللہ کے وجود کو اتنا واضح تھا عقیدہ وجود الہی، وجود ثانی، کہ فرمایا افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، کیا اس کے وجود میں شک ہے؟ اگر اللہ کے وجود میں شک ہے تو پھر کائنات کی کسی شے کو ثابت کرنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اتنا واضح ہونے کے باوجود جس کے وجود میں شک ہو گیا تو پھر کوئی شے بھی اس سے زیادہ تو واضح نہیں ہے، تو پھر اس کو کیسے ثابت کریں؟ چنانچہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن مجید میں تدبر کرنے کا حکم ہے، جب قرآن مجید میں غور کریں، تدبر کریں، ذرا سمجھ کے پڑھیں تو سمجھ آئے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے زیادہ سے زیادہ اللہ کی توحید پہ زور دیا ہے، وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اللہ کا وجود بدی کا اتنا زیادہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوا، پھر بحثیں جو ہوئی تو اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ اللہ کا وجود تو بدی ہی تھا، لیکن باہر کے اسباب لوگوں پر اثر انداز ہو جاتے تھے اور یہ بدی ہی بات بھی انہیں سمجھ نہیں آتی۔ چنانچہ بڑی واضح حدیث اللہ پیغمبر کرام اسلام نے فرمایا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ پھر اس کے والدین یعبدانہ ویمجسانہ ویعبدانہ وینصرانہ، پھر ان کے والدین کسی کو مجوسی بنا دیتے ہیں، کسی کو یہودی بنا دیتے ہیں، کسی کو نصرانی بنا دیتے ہیں، لیکن ہوتا فطرت اسلام پہ پیدا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات کا اقرار کہ اللہ ہے، یہ جو کہ بدی ہی تھا، اس پر اتنا زور نہیں۔ اور کیا خوب استدلال ہے آپ کے ہمارے امام حضرت امام حسین علیہ السلام، کیا خوب اشارہ کیا آپ نے اس مطلب کی طرف کہ اللہ کا وجود کتنا واضح ہے۔ دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک، پروردگار تیری ذات پر، تیری وجود پر اس شے کے ذریعے کیسے استدلال کیا جا سکتا ہے جو اپنے وجود میں تیری محتاج ہے؟ میں جس شے کے ذریعے بھی استدلال کروں گا وہ شے اپنے وجود میں تیری محتاج ہے،
تو جو اپنے وجود میں تیری محتاج ہے اس کے ذریعے سے میں تیرے وجود کو کیسے ثابت کروں؟ جس شے کے ذریعے بھی ثابت کریں گے، اور یہ بھی منطق میں ہم نے پڑھا تھا، ایک معرف ہوتا ہے، ایک معرف ہوتا ہے، ایک ذریعے تعریف کی جاتی ہے، کس کی تعریف کی جاتی ہے؟ تو جو شرائط معرف تھے ان میں سے ایک شرط یہ تھی کہ معرف معرف سے عرفہ، اجلا، واضح، اوضح ہونا چاہیے۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اگر اللہ رب العزت کی ذریعے کسی شے کی تعریف کرنی ہے تو جس کے ذریعے سے تعریف کی جا رہی ہے وہ اللہ رب العزت سے زیادہ واضح اور اجلا ہونا چاہیے، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی شے اللہ سے زیادہ، اسی کی طرح ارشاد ہوا ہے کیف یستدل علیک بما هو فی وجودہ مفتقر الیک، کیا خوب استدلال ہے۔ فرمایا ایکون لغیرک من الظہور ما لیس لک، میرا اللہ کیا تیرے علاوہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہر ہو اور تو نہ ہو، باقی چیزیں ظاہر ہو اور تو نہ ہو، یہ ہو سکتا ہے؟ حتی یکون هو المظہر لک، تو کہ تو ظاہر نہیں ہے، وہ ظاہر ہے، اور وہ تیرے لیے مظہر بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تیرے لیے تجھے ظاہر کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ متى غبت حتى تحتاج الى دلیل يدل علیک، پروردگار تو کب پوشیدہ تھا، تو کب غائب تھا تاکہ تیرے اوپر کوئی دلیل قائم کی جاتی؟ تو واضح ہے، فی کل شیء له آیۃ تدل علی انہ خالق۔ کیا عظیم کسی مقام پہ کسی نے کہا کائنات کی ہر شے میں اللہ کے وجود کی نشانیاں ہیں، ہر شے میں اللہ کے وجود کی نشانیاں ہیں، اور یہ دلالت کرتا ہے کہ وہی ان کا خالق۔ اور ایک جملے میں میرے امام نے فرمایا امیت عین لا تراک علیہا رقیبا، دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں میرے کریم اللہ اندھی ہے وہ آنکھ، امیت عین، اندھی ہے وہ آنکھ جو اپنے اوپر تجھے نگران نہیں پاتی ہے، اندھی ہے وہ آنکھ، امیت عین لا تراک علیہا رقیبا۔ تو اللہ رب العزت کا وجود بڑا واضح ہے، بدیہی ہے۔ علماء کرام نے اس بات میں بڑی محنت کی ہے، کتابیں بھی لکھی، بہت ساری علماء کرام نے اللہ کے وجود پر، چونکہ کچھ دہریے بھی تھے اس دور میں جو اللہ کے وجود کے منکر تھے، پھر وہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دلیلیں بھی لکھی۔ ہمارے علامہ محقق دوانی گزرے ہیں، وہ بھی کتاب لکھ رہے تھے، پر ماحول کے اثرات ہوتے ہیں نا، محقق دوانی اللہ کے اس بات اور اس بات سامع پر کتاب لکھ، اللہ ہے، اللہ ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کتاب لکھ رہے ہیں۔ گھر کی نوکرانی چلتے چلتے جو قریب سے گزری تو کہا قبلہ کیا لکھا جا رہا ہے، کس موضوع پہ کتاب لکھ رہے ہیں؟ کہ اللہ کے وجود پر کتاب لکھا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ہے۔ وہ گھر کی کنیز نے اس آیت کی تلاوت کی، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، جو اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، کیا اس کے وجود میں شک ہے؟ اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے۔ علامہ محقق دوانی نے اپنی کنیز سے، اپنے گھر کی خادمہ سے یہ جملہ سنا تو کتاب لکھنی بند کر دی، کہ جو بات اتنی واضح ہے جو گھر کی کنیزیں بھی سمجھتی ہیں، اس پر کتاب لکھنے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ کا وجود، اللہ کا وجود بڑی واضح ہے۔ البتہ اس پر ہمارے علماء کے مناظرے بہت ہوئے ہیں، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کے مناظرے، باقی لوگوں کے اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے بھی دہریوں کے مقابل میں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، بہت سارے مناظرے ہیں۔ ایک بڑا مشہور مناظرہ جو بیان کیا جاتا ہے، علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ایک دہلی کے ساتھ جو اللہ کے وجود کا منکر، کہتے تھے اللہ نام کی کوئی ہستی اس کائنات میں نہیں، ٹائم طے ہو گیا، اتنے بجے فلاں بادشاہ کے دربار میں مناظرہ ہوگا، دلیلیں دیں گے، یہ اپنی دلیل وہ اپنی دلیل۔ وقت مقررہ پر علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نہیں آئے، مناظرے کی شرائط میں ہوتا ہے، مناظر نہ آئے تو
شرط مقبول ہو جاتی ہے، مناظرہ ہار جاتا ہے۔ علامہ ہلی رحمۃ اللہ نے دیر سے پہنچے، جان بوجھ کے دیر سے آئے، دلیل قائم کرنی تھی۔ جیسے ہی دربار میں آئے تو اس مدے مقابل مناظر نے شور بچا دیا، دیر سے آئے ہیں، وقت پہ نہیں آئے، ہار گئے، مناظرہ لکھ دو، ہار گئے۔ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ٹھہر جاؤ، میرا عذر سن لو، اگر عذر قبول ہو تو پھر بعد میں مناظرہ کر لیتے ہیں، قابل قبول ہو تو لکھ دینا میں ہار گیا۔ اب بتائیے کیا عذر ہے؟ کہ بھائی میں جس راستے سے آ رہا تھا اس راستے میں دریا تھا، اس دریا پہ پل نہیں تھا، میں انتظار کرنے لگا کہ کشتی والا آئے، مجھے سوار کرے، دوسری طرف اتارے، میں آپ کی خدمت میں پہنچوں۔ دیر تک انتظار کرتا رہا کہ کشتی نہیں آئی۔ اتنے میں اچانک تیز ہوا چلی، آندھی کی طرح، اس ہوا میں لکڑی کے تختے اڑتے ہوئے آئے، وہ آپس میں بیٹھے ہونے لگے، خود بخود میخیں لگنے شروع ہو گئی، میخیں لگی، وہ کشتی بن گئی، وہ ان کا وہ اسے چلانے کے لیے وہ جو چپو ہوتا ہے وہ بھی بن گیا، خود بخود کشتی تیار ہو گئی، خود بخود چلنے لگی، میں بھی بیٹھ گیا، اس نے مجھے دوسری طرف اتار دیا۔ اس وجہ سے دیر ہو گئی۔ وہ جو مناظر تھا اس نے شور مچایا، بادشاہ دیکھو یہ کیسی غلط بات کر رہا ہے، دیکھو اتنے بڑے دربار میں کتنی غیر معقول بات ہے، کبھی کشتی بھی خود بخود بنی، ہوا میں تختے اڑتے ہوئے آئیں، آپس میں مل جائیں، اس کی میخیں لگ جائیں، وہ چپو چلنے لگ جائے، وہ خود بخود ایسا ہو جائے، مگر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ علامہ ہلی رحمت اللہ نے اصرار کرنے لگے، ادھر سے انکار بڑھنے لگا، جب اچھی طرح پکا کر لیا نا اس نے تو آپ نے فرمایا بادشاہ فیصلہ کیجئے، میں غیر عاقلانہ بات کر رہا ہوں، یہ ایک کشتی چھوٹی سی بغیر بنانے والے کے نہیں بنتی، تو اتنا بڑا نظام کائنات بغیر بنانے والے کے کیسے بن گیا؟ یہ اس بات کا قائل ہے کہ ساری دنیا خود بخود بن گئی، تو مناظرہ ہار گئے، علامہ ہلی جیت گئے۔ اس ایک بات تو اللہ کا وجود چونکہ اتنا بدیہی تھا، چھوٹی چھوٹی دلیلوں سے اللہ رب العزت کے وجود کو ثابت کیا جا سکتا۔ تو اس وجہ سے اتنی زیادہ گفتگو اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہوئی، چونکہ وہ بدیہی تھی۔ زیادہ بات اللہ کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے، انشاءاللہ اگلے گفتگو میں ہم اللہ کی توحید کے بارے میں بات کریں گے، لیکن ایک خلاصہ پورے دین کا ضروری سمجھتا ہوں آج کی گفتگو میں ہو جائے، اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں، بہت بڑی ہستی اللہ آپ کو لے جائے زیارات پر۔ شاہ عبد العظیم تہران میں ان کا روضہ مبارک ہے، شاہ عبد العظیم حسنی، وہاں جب زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں نا تو وہاں لکھا ہوتا ہے اس میں کہ ان کی زیارت کا ثواب امام حسین علیہ السلام کی زیارت اتنا ملتا ہے۔ وہ خود راوی روایت کو میں نقل نہیں کرتا، اصل متن روایت بیان کرتا، راویوں کا ذکر نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے دخلت علی سیدی علی ابن محمد، میں حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں آیا، پورا سلسلہ نسب کو بیان کیا۔ کہتے جب آپ نے مجھے دیکھا کہ شاہ عبد العظیم آ گئے، قال مرحبا بک یا ابا القاسم، مجھے خوش آمدید تھا، مرحبا انت ولینا حقا، اے ابو القاسم تم ہمارے حقیقی موالی ہو۔ بہت بڑا اعزاز ہے، امام معصوم کسی کو کہہ دے تو ہمارا ہے، حضرت شاہ عبد العظیم کو امام علی نقی علیہ السلام کرے انت ولینا حقا، تو ہمارا حقیقی موالی ہے۔ قال قلت یا ابن رسول اللہ، شاہ عبد العظیم کہتے میں نے کہا اے فرزند رسول، انی اريد ان اعرض عليك دینی، آج میری گزارش ہے، میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں،
میرا مقصد یہ کہ میں اپنا دین آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ بہت بڑا سبق ہے. گھر میں بیٹھ کے اپنے عقیدے بنا لینا اور کہنا بس اسی پہ پکا ہو جانا، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو عقیدہ ہو اسے کسی بڑے کے سامنے جا کے پیش کرنا چاہیے. آیا ہم اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ حضرت شاہ عبد العظیم امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں اريد ان اعرض عليك دینی، آج میری خواہش ہے، میں چاہتا ہوں میں اپنا دین آپ کے سامنے پیش کروں. فإن كان مرضيا ثبت عليه، اگر وہی ٹھیک ہے، آپ اسے پسند کرتے ہیں، یہ دین ٹھیک ہے، میں اس پہ ثابت قدم رہوں حتى القى الله عز وجل، موت تک، یہاں تک کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں، میں اس پہ ثابت قدم رہوں اگر وہ ٹھیک ہے. فقال هات يا ابا القاسم، امام نے فرمایا ہاں ابو القاسم بیان کرو ابو القاسم. فقلت انی اقول، جناب شاہ عبد العظیم کہتے میں نے اپنا عقیدہ، اپنا دین بیان کرنا شروع کیا. میں کیا مانتا ہوں، عقیدہ کیا ہے؟ 5 عقیدوں کو بیان کیا یہاں. پہلا میں نے کہا ان اللہ تبارک و تعالی واحد لیس کمثلہ شیء خارج عن الحدین، حد الابطال وحد التشبیہ، وهو انه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر، بل هو مجسم الاجسام ومصور الصور وخالق الاعراض والجواهر ورب كل شيء ومالك وجاعل ومحدث. توحید کے بارے میں اپنا عقیدہ پوچھا. میں نے کہا میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. خارج عن الحدین، اللہ رب العزت دونوں حدوں سے خارج، حد ابطال سے بھی، حد تشبیہ سے بھی. وہ معدوم بھی نہیں ہے، موجود بھی ہے، اور بندوں جیسا بھی نہیں ہے، مخلوق جیسا بھی. وہ نہ جسم رکھتا ہے، وہ نہ صورت رکھتا ہے، وہ نہ عرض ہے، وہ نہ جوہر ہے، بلکہ جسموں کو جسم بنانے والا ہے، صورتوں کی تصویریں، صور کی تصویریں بنانے والا ہے، اعراض و جواہر کا خالق ہے، ہر شے کا خالق اور مالک اور رب ہے. بنانے والا بھی وہی ہے، ایجاد کرنے والا بھی. پھر کا دوسرا عقیدہ یہ کہ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ فَلَا نَبِيَّ بَعْدَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. میرا دین یہ ہے کہ محمد ابن عبداللہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، قیامت تک اب ان کے بعد کوئی اور نبی آنے والا نہیں. اور پھر میں نے کہا ان الخلیفۃ من بعد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب ثم الحسن ثم الحسین ثم علی بن الحسین ثم محمد بن علی ثم جعفر بن محمد ثم موسى بن جعفر ثم علی بن موسى ثم محمد بن علی ثم انت مولائی. پھر میں نے کہا پیغمبر اکرام اسلام کے بعد ان کے خلیفہ امیر المومنین علی بن ابی طالب ہیں، پھر ان کے بعد امام حسن علیہ السلام، پھر ان کے بعد امام حسین علیہ السلام، پھر ان کے بعد امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام، ان کے بعد محمد ابن علی محمد باقر علیہ السلام، ان کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے بعد موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کے بعد علی رضا علیہ السلام، ان کے بعد محمد تقی علیہ السلام، ان کے بعد آپ امام علی نے کسی کا سلسلہ یہاں رکا نہیں، ہدایت کا سلسلہ جاری ہوتا ہوا. فقال، امام نے فرمایا ومن بعدی الحسن ابنی، میرے بعد میرا بیٹا حسن تمہارا نام. پھر سوال کے رنگ میں کہا فکیف للناس بالخلف من بعدہ، پھر ان کے بعد لوگوں کا کون ہوگا؟ فقال قلت کیف ذاک یا مولائی، کیسے ہوگا، ان کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا مشکل ہوگا، اس لیے کہ ان کے بعد وہ ہوگا لأنه لا يرى شخصه ولا يحل ذکره باسمه. امام حسن عسکری کے بعد وہ خلیفہ ہوگا، لوگ
لوگوں کے لیے مشکل یہ ہوگی وہ خلیفہ ہوگا جو نظر نہیں آئے گا، پردہ غیبت میں ہوگا، اس کا نام لے کے اس کا ذکر کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوگا، القاب کے ذریعے اس کا تذکرہ ہوگا، حتی یخرج فیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، اور جب ظہور فرمائے گا تو وہ زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بری ہوگا۔ یہ تیسرا عقیدہ، پہلا توحید کا، دوسرا نبوت کا، تیسرا امامت کا۔ اور پھر فرمایا، کہنے لگے بقول تو کہتے ہیں جناب شاہ عبدالعظیم کہتے ہیں میں نے کہا اقرار تو میں اقرار کرتا ہوں اس کا کہ آپ کے بعد آپ کے بیٹے حسن عسکری ہوں گے، ان کے بعد وہ ہوں گے جو پردہ غیبت میں ہوں گے، اور اقول و اقرار کے ساتھ ایک یہ بھی کہتا ہوں ان ولیہم ولی اللہ وعدوہم عدو اللہ، جو ان کا ولی ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا، جو ان کا دشمن ہوگا وہ اللہ کا دشمن ہوگا، وطاعتہم طاعت اللہ، ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوگی، ومعصیتہم معصیت اللہ، اور ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی۔ اور پھر عقیدہ جو بیان فرماتے ہیں میں نے کہا میرا عقیدہ یہ ہے اقولو ان المعراج حق والمسألۃ فی القبر حق وان الجنۃ حق والنار حق والصراط حق والمیزان حق وان الساعۃ آتیۃ لا ریب فیہا وان اللہ یبعث من فی القبور۔ میں نے کہا یا رسول اللہ معراج حق ہے، سید الانبیاء معراج پہ گئے، معراج حق ہے، قبر میں سوال و جواب حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، پل صراط حق ہے، میزان حق ہے، قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، اور اللہ رب العزت جو جو قبروں میں ہے قیامت والے دن ان سب ان قبروں سے اٹھائے گا۔ یہ بھی میرا عقیدہ ہے، قیامت کا بھی عقیدہ ہے، جنت کا بھی عقیدہ ہے، جہنم کا بھی عقیدہ ہے۔ وَأَقُولُ، اور آخر میں فرمایا کہ میں پھر یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ان الفرائض الواجبۃ بعد الولایۃ الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والجہاد والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ صرف عقیدہ کافی نہیں، اس میں یہ بھی کہا، میں نے امام کی خدمت میں عرض کیا فرزند رسول میں اس بات پہ بھی قائل ہوں کہ آپ کی ولایت، آپ کی امامت کے اقرار کے بعد اللہ کی توحید، اللہ کے رسول کی رسالت اور آپ کی امامت اور ولایت کا اقرار کرنے کے بعد پھر میں یہ اس بات کا بھی اقرار کرتا ہوں کہ اس ولایت کے بعد کچھ چیزیں ہم پر اور بھی فرض ہیں، ان میں جو فرض ہیں وہ نماز ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ جہاد ہے، وہ امر بالمعروف ہے، وہ نہی عن المنکر، یعنی یہ بھی ضروری ہے، ان کو بجا لانا بھی ضروری ہے۔ میں اس بات پر قائل ہوں۔ فقال علی بن محمد علیہ السلام، یہ سارا عقیدہ شاہ عبدالعظیم کا سن کے امام نے آخر میں ایک جملہ کہا کہ یا ابا القاسم ھذا واللہ دین اللہ الذی ارتضاہ لعبادہ۔ اے ابو القاسم، اے شاہ عبدالعظیم، خدا کی قسم یہی وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے۔ وہ جو اللہ نے کہا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ یہی دین ہے جسے اللہ نے بندوں کے لیے پسند فرمایا تھا۔ فاثبت علیہ، لہذا اس پر ثابت قدم رہو۔ اور پھر دعا بھی کر دی، ثبتک اللہ بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ، اللہ رب العزت تجھے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی اس پر ثابت قدم رکھے۔ یہ عقیدہ تو سب سے پہلے عقیدہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کو ماننے کا ہے۔ جب تک یہ معرفت نہیں ہوگی اگلے مرحلے انسان کمال کے ساتھ اس کی حقیقت کو نہیں پا سکے گا۔ لہذا ضروری ہے سب سے پہلے اللہ کے وجود کو تسلیم، اللہ ہے، اللہ رب العزت ہے، اور پھر انشاءاللہ آگے اس کے صفات کے وہ وحدہ لا شریک ہے کیا انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔